ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في كلامه الحميد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى الرجل على حسب دينه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حمد اور تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور صلاۃ و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ لائق صد تقریم دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، موضوع گفتگو ہے ہماری زندگی میں پریشانیوں کے اسباب اور عوامل وہ کیا کیا ہیں، وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جن وجوہات کی بنیاد پہ ہم ایک اچھی خاصی زندگی کو پریشانی میں لے جا کے اپنے لیے عذاب بنا لیتے ہیں۔ تو یہ جتنے اسباب ہیں پریشانیوں کے، ان میں عمومی طور پہ زیادہ تر وہی اسباب ہیں جن کی وجہ کوئی دوسرا نہیں، بذات خود ہم ہوتے ہیں۔ ہماری ہی پریشانیاں ہمارا ہی کیا دھرا ہوتی ہیں، ہماری زندگی کے دکھ ہماری ہی کسی وقت کی سستی کا نتیجہ ہوتے ہیں، ہمارے ہی یہ اعصاب شل کر دینے والے معاملات ہماری ہی کسی کاہلی کی رپورٹ ہوتے ہیں۔ منصوبہ بندی نام کی چیز ہماری زندگیوں میں نہیں ہے کہ ہم منصوبہ بنائیں، کام کرنے سے پہلے ہم مائنڈ ورک اپنے ذہن کے اندر تمام ضربیں تقسیمیں کریں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کے فوائد یہ ہو سکتے ہیں، اس کے نقصان یہ ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اندازہ فرمائیے اور زندگی بھر اس بات کو یاد رکھیے کہ میں جو حدیث کی تعبیر آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس تعبیر میں آپ کو حضور علیہ السلام کی ایک عجیب شان نظر آئے گی۔ جنہیں یہ حدیث سمجھ نہیں آئی انہوں نے کہا کہ یہ منکرین کی سازش ہے، اور کسی نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص ہے، جبکہ نہ یہ سازش ہے نہ شان میں تنقیص ہے، بلکہ رحمت کائنات کی عظمت کا ایک عظیم پہلو ہے۔ حضرت مدینہ تشریف لائے تو انصار کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کھجوروں کی تعبیر کرتے ہیں۔ تعبیر مین آپ یوں سمجھیے کہ ہر پھل اور ہر سبزی جو ہم فصلوں میں بوتے اور اگاتے اور کاشت کرتے ہیں،
اس کو بڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ٹپس ہوتے ہیں ہمارے پاس کہ یہ سبزی ہے اس کے اوپر شاپر ڈال دو، یہ سبزی ہے اس کے اوپر لائٹیں لگا دو، یہ سبزی ہے اس کو دھوپ سے بچاؤ، یہ سبزی ہے اس میں پانی کے فوارے لگاؤ، فلاں چیز کاشت کرنی ہے زمین میں تھوڑا سا نمک پھینک دو۔ یہ تجربات ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک تجربہ انصار کھجوروں کے ساتھ کرتے تھے، جس سے کھجوروں کے پھل میں بڑھوتری آتی تھی، اضافہ ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے اس چیز سے روکا، یہ کیا کرتے ہو، جو پھل لگنا ہوا لگ جائے گا۔ لیکن اس سال پھل نہیں لگا۔ پھل جب کم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پھل کے کم ہونے کی وجہ پوچھی تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم تعبیر کرتے ہیں، وہ خاص قسم کا ٹپس اور ٹوٹکا جس سے آپ نے روکا وہ استعمال کرتے ہیں، تو ہماری کھجوروں کے پھلوں میں بڑا فائدہ اور اضافہ ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس دفعہ آپ نے روکا تو ہم رک گئے، تو اس لیے یہ پھلوں کے اندر مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ وسعت ظرفی دیکھیے، کشادہ قلبی دیکھیے، آپ نے کیا فرمایا، انتم اعلم بامور دنیاکم، اے میرے صحابہ دنیا کے معاملات تم زیادہ جانتے ہو، دنیا کے معاملات تم زیادہ جانتے ہو، لہٰذا دنیا کے معاملات میں تجربے کی بنیاد پہ جو تمہیں چیز بہتر معلوم ہوتی ہے وہ کر لیا کرو، وہ دین نہیں ہوتا، وہ بن پوچھے ہی کر لیا کرو۔ انتم اعلم بامور دنیاکم، پڑھے لکھے لوگ حدیث کے متن کے اس سنہرے جملے کو ہمیشہ زبانی یاد رکھتے ہیں اور ضرب المثل کے طور پہ بولتے ہیں کہ جب کسی طالب علم کو دیکھتے ہیں کہ میں نے اسے اس کام سے روکا لیکن میرے روکنے سے اسے کوئی نہ کوئی نقصان ہو گیا، اسے معلوم تھا کہ میں جو کر رہا ہوں اس میں فائدہ ہے لیکن مجھے معلوم نہیں تھا، تو وہاں دانا لوگ حضور کی یہ حدیث پیش کرتے ہیں، بیٹے کر لینا تھا، انت اعلم بہ منی، تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اس بات سے نہ تو نبوت خطرے میں ہے، نہ ہی نبوت کی عظمت اور شان، بلکہ اس جملے سے کونین کے امام کی رفعت افلاق کو چھوتی ہے، آپ کی وسعت دامانی۔ تم نے منصوبہ بندی کی ہے، تم نے تجربے کر کر کے سیکھا ہے، تمہیں پتہ ہے۔ ہمارے یہ جتنے سکول ٹیچر ریٹائر ہوتے ہیں اور جتنے فوجی ریٹائر ہوتے ہیں سارے آگے کریانے کی دکانیں ڈال لیتے ہیں، ایسے وہ کپڑے کی دکان بنا لیتا ہے، کسی نے موبائلوں کی دکان۔ او اللہ کے بندو، تم نے تو دکان بنا لی ہے، یہ جو باہر چھوٹا سا باکس لے کے بیٹھا نا شیشے کا، پچھلے 20 سال سے موبائلوں کا باکس لے کے بیٹھا ہے، اس بندے کی جڑیں چین تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بغیر منصوبہ بندی کے سامان ڈالیں گے اور ہماری دکان چل جائے، اور سارے اجڑ جاتے ہیں۔ سبھی سکول ٹیچر بھی ریٹائرمنٹ ضائع کرتے ہیں اور یہ فوجی بھی۔ فوجی ہونا بہت اچھی بات ہے، سالار ہونا اچھی بات ہے، تم نے دشمن کو ناکوں چنے چبوائے ہیں، وہ تمہارا میدان تھا، مارکیٹ تمہارا میدان نہیں، بن پوچھے تجربہ کیے مارکیٹ میں آ گئے۔ تمہیں معلوم ہے کہ جس بندے کی دکان میں 10,000 کا مال پڑا ہوا ہے، کروڑ روپیہ اس نے پیچھے پھنسایا ہوا ہے۔ مارکیٹ کے اپنے اصول ہیں، اسلوب ہیں۔ جب ہم منصوبہ بندی نہیں کرتے، ہم سیکھتے نہیں، ہم پوچھتے نہیں، اور ہر جگہ ہم یہ کہتے نہیں مجھے پتہ ہے۔ ہمارے اندر 2 مسئلے ہیں، پیسہ ہمیں ہمیشہ دوسرے کا زیادہ لگتا ہے اور علم ہمیں ہمیشہ اپنا زیادہ لگتا ہے۔ پیسے کی بات ہوگی تو ہم کہیں گے فلاں کے پاس بہت ہے، فلاں کے پاس بہت ہے، تو علم کی بات ہوگی تو ہم کہیں گے نہیں آپ میرے پاس بیٹھے ہو، آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے جیسا حال ہے نال ہے ہی کوئی نہیں۔ عزیز سامعین، ہماری زندگیوں میں ہماری پریشانیوں کا ایک بہت بڑا سبب عدم عرفان، عدم واقفیت، عدم منصوبہ بندی ہے۔ اللہ کی پاک ذات کے بارے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، کون فیکون، ہو جائے۔ لیکن کیا اللہ نے یہ آسمان کن کہہ کے بنائے ہیں؟ کیا اللہ نے یہ زمین کن کہہ کے بنائی ہے؟ یہ کچھ منصوبہ بندی کی ہے یا کچھ وقت لگایا ہے؟
ہم سب پڑھتے ہیں کہ 6 دن میں، کتنے دن میں؟ 6 دن میں۔ زمین آسمان کی خلقت 2 دن میں، خلقت 2 دن میں، اور خلقت 4 دن میں۔ ان کی تخلیق 2 دن میں پیدا کی، تخلیق 2 دن میں فرمائی، اور انتظام و انصرام اور نظم و نسق اور اس کے تمام تر معاملات 4 دنوں میں، فی 4 ایام، 4 دنوں میں ترتیب فرمائے۔ اور ٹوٹل کتنے دن ہو گئے؟ 6 دن۔ وہ 6 دن ہمارے تھے یا کوئی اور تھے یہ ہمیں معلوم نہیں، چونکہ تب سورج اور چاند نہیں تھا۔ نظام شمسی اور نظام قمری اس زمین کی ضرورت ہے، اور یہ زمین کی ضرورت زمین اور آسمان کو بنانے کے بعد پیدا کی گئی ہے۔ اس کو بنانے سے پہلے لیل و نہار کا نظام کیا تھا اسے صرف اللہ کی پاک ذات جانتی، اسے کوئی نہیں جانتا۔ وہ لیل و نہار کتنے لمبے تھے، اس پروردگار نے جو قادر مطلق ہے اس منصوبہ بطنی پہ کتنا دورانیہ لگایا ہے۔ یہ جو ہمیں بندے نظر آتے ہیں نا، جو پڑھی لکھی بات ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں، ان کی راتوں کے جگراتوں کا اگر ہم حساب لگا لیں ہماری نیندیں اڑ جائیں گی۔ یہ کتابوں کو کھنگالنے والے لوگ یہ سلاست کے ساتھ لفظ بغیر تجربے کے نہیں نکل جاتے۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ عقیق نگینے کو کہتے ہیں، اے انگوٹھی چ سجن والا نگ ہے میں نہیں سجیا، اینو چنگا رگڑا لگا ہے۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار عقیق کٹا تب جا نگی ہوا۔ نگی کا مطلب ہے انگوٹھی میں سجنا، عقیق پتھر، تو کئی بار یہ کٹا ہے تو آج انگوٹھی کی زینت بن کے یہ لوگوں کو متاثر کر رہا ہے کہ انگوٹھی کہاں سے بنوائی ہے۔ ہینا رنگ لاتی ہے پس جانے کے بعد، مہندی بھی پس جانے سے پہلے رنگ نہیں دیتی۔ یہ کندن بنے ہوئے لوگ کسی بھٹی سے گزرے ہوتے ہیں۔ دانا آدمی وہ ہے جو ہمیشہ تجربے سے سیکھتا ہے، اور تجربہ کر کے نہیں سیکھتا، کیے کرائے تجربے سے سیکھتا ہے۔ 60 سال کی عمر ہے، اگر اس عمر میں خود ہی تجربے کر کر کے سیکھنا ہے تو دوسرے کے تجربے سے فائدے نہیں اٹھائیں گے تو ہم تو بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ کسی سے پوچھ لینا توہین نہیں ہے، کسی سے سیکھ لینا عظمت ہے۔ انتم اعلم بامور دنیاکم، تم نے دنیا کے معاملات سیکھے ہیں، تم دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ سمجھتے ہو، لہٰذا ویسے ہی کیا کرو جو تمہارا تجربہ تمہیں کہتا ہے۔ یہ کونین کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاحیتوں کو وسیع کرنے کا ایک پیمانہ جاری کیا، اور ہم بچوں کو کہتے ہیں لے تو میرا پیو بندا پہ، یہ ہم اس کی صلاحیتوں کا، یہ ان کی صلاحیتوں کو زنگ لگانے کا اور سلب کر لے وہ تو جو نہ مرضی تو سیاح ہو جائے، تم ساڑھے تو گاہ نہیں، بھائی تم سے نہیں آگے بڑھ سکتا، لیکن کچھ معاملات ایسے جن کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تو تم بیٹے سے پوچھ لو۔ ہم تاریخ پڑھتے تھے اور بڑا متاثر ہوتے تھے اس تاریخ میں۔ خارزم شاہ یہ افغانستان کا، اور نسیم حجازی کا اس پہ ناول ہے آخری چٹان، پڑھا کریں، مطالعے کا شوق رکھیں۔ آخری چٹان پڑھنے والی چیز ہے، اردو ادب ہے، اس میں شغف ہے، لطافت ہے، کامیڈی ہے، ٹریجڈی کا رد ہے، بڑے خوبصورت اس کے اندر تخیلات ہیں۔ انسان تنہائی میں بیٹھا آخری چٹان کا مطالعہ کر رہا ہو تو بعض دفعہ وہ جوش کے ساتھ اپنے مکے کو دیوار پہ مار دیتا ہے کہ شاید وہ میدان میں کھڑا کسی دشمن سے لڑ رہا ہے۔ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، ادب وہ جو اپنے سحر میں دوسرے کو گرفتار کر لے۔ اس کے جملوں کی سلاست اور لطافت اس کی زندگی کی خیرات ہے، اس کی عمر کی ایڑیوں کی رگڑ کا نتیجہ ہے، ایک آدھ دن کی بات نہیں ہے۔ تو اس میں اس نے وہ بات لکھی ہے آخری چٹان میں کہ افغانستان کا جو خارزم شاہ تھا اس کو شکست ہی اس لیے ہوئی کہ اس نے بیٹے کو کہا کہ تو مجھے سکھائے گا۔ جلال الدین سے اس نے کہا تو مجھے سکھائے گا۔ 6 لاکھ فوج لے کے جذبات میں آیا، اور ہلاکو خان کی تباہیاں اور بربادیاں، یہ جو چنگیز خان کا پوتا اس کی آگے پھر نسلیں، یہ چنگیزی فتنہ جس میں پھر خارزم شاہ کی فوج پس گئی، یہ اس کے بیٹے کی مخالفت کا نتیجہ تھا کہ اس نے اس کی دانائی سے سیکھا نہیں۔ ہم سیکھے بغیر مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے،
آپ آج بات نوٹ کر کے جائیں اور تھوڑا سا دلیر بنیں اور یہ بات سیکھیں، شاید ممبر و محراب پہ ایسی باتیں نہیں کی جاتی۔ اگر آپ کے پاس 2 کروڑ روپیہ ہے اور ایک تجربے والا بندہ آپ کو مل جاتا ہے جو اس 2 کروڑ کو مارکیٹ میں لگانا جانتا ہے، وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ 2 کروڑ کا 75% میں رکھوں گا، 25% آپ کو دوں گا، آپ کو خوشی سے یہ معاہدہ قبول کرنا چاہیے، چونکہ آپ 2 کروڑ ضائع کر بیٹھیں گے۔ فیصل آباد میں کئی میرے ایسے جاننے والے ساتھی ہیں کہ ایک بندے کا پیسہ ہے اور دوسرے کا تجربہ ہے، اور جو پرافٹ ہوتی ہے دونوں آدھا آدھا کرتے ہیں، چونکہ اس کی ذہانت کسی کام کی نہیں تھی، اس کا پیسہ کسی کام کا نہیں تھا، دونوں ملے تو نتیجہ آنے لگ گیا۔ ہمارے ہاں انٹرنیشنل مارکیٹ میں آگے بڑھنے کا رجحان جو ہے وہ کیوں نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں تھوڑا کر لو، آبدہ ہی کر لو۔ یہ ساڈے برے صغیر دا کلچر ہے۔ آدھی ٹنڈ پھوڑی الگ کی ہونی چاہیے، تیجا دن ہوتا ہے ساڈا منڈا آندا مینوں الگ کر دیو۔ یہ ہمارا کلچر ہے۔ اس کلچر کی بنیاد پہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہم جہاں جاتے ہیں ہم دھونس جمانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم قبضہ جمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم پہ کوئی اعتماد کر لے، آنکھیں بند کر کے 6-7 مہینوں کے بعد ہم اس کی چھٹی کروا دیتے ہیں۔ ہم قبضہ مافیا ہیں۔ ہم نے اپنے 2 مرلے کے جو رخ ہیں ان کو سنوارنے کے لیے ملک اور قوم کے مستقبل کو داؤ پہ لگا رکھا ہے۔ ظرف سیکھنا سکھانا یہ انسان کو پریشانی سے محفوظ رکھتا ہے۔ منصوبہ بندی، واقفیت۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جب یہ کھجوروں کے کم ہونے سے سامنا پیش آیا تو رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ تمہاری تقدیر میں لکھا تھا۔ تو تقدیر ہم نے رکھی ہے اپنی سستیوں کے لیے، تقدیر اس لیے نہیں تھی، تقدیر اس لیے نہیں تھی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہو، گاڑی گزر جائے تو کہو قسمت میں لکھا تھا۔ من ادلج بلغ المنزل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے ادلج، وہ صبح صبح اٹھ کے اس کی تیاری شروع کر دیتا ہے، اور جو بر وقت تیاری شروع کرتا ہے منزل خود اس کا استقبال کرتی ہے، منزل خود اس کو پکارتی ہے۔ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی؟ اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے، تیاری کر۔ ہماری زندگی کے کس معاملے میں ہماری تیاری ہے؟ اور ہم پھر اس بات کو بطور فخر بیان کرتے ہیں کہ میں نے تیاری تو نہیں کی، میں نے تیاری تو نہیں کی۔ میں بھی گفتگو کے لیے جاتا رہتا ہوں پروگراموں پہ، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ بہت کم موقع ہوئے ہوں گے کہ میں نے کہا ہوگا میں بغیر تیاری کے ہی آ گیا ہوں۔ کیوں کہوں بھائی بغیر تیاری کے آ گیا ہوں؟ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر میں نے تیاری نہیں کی مجھے نہیں آنا چاہیے تھا۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جمعہ میں آپ کے سامنے پڑھا رہا ہوں، میں نے پتہ نہیں اپنے آپ کو کتنی بار پڑھا لیا اس ہفتے میں کہ میں نے یہ کہنا ہے، میں نے یہ کہنا ہے، میں نے یہ ڈائلاگ بولنا ہے، میں نے یہ شعر کہنا ہے، یہ تصور ہے، یہ کانٹیکٹ ہے، یہ کانسیپٹ ہے، یہ میں نے بیان کرنا ہے۔ عظیم اختر نے اپنے آپ کو سامنے کھڑا کر کے پتہ نہیں کتنی بار مخاطب کیا، جہاں میں خود کو متاثر کر سکا ہوں تو میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، جہاں مجھے اپنے آپ کو مخاطب کر کے مزہ نہیں آیا وہ جملہ میں نے حذف کیا ہے کہ یہ بات نہیں بن رہی۔ دنیا کے کسی بھی معاملے میں آپ نے اترنا ہے، آپ تیاری کے بغیر نہ اتریں، تجربے کے بغیر نہ اتریں۔ یہ جتنے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی، پچھلے دنوں مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ ہمارے والد صاحب نے موبائلوں کی دکان بنا لی۔ میں کہا انشاءاللہ بہت جلد اجڑ جائے گی۔ یہ میری بددعا نہیں تھی، بددعا نہیں تھی، مجھے معلوم تھا تجربہ نہیں ہے، مجھے معلوم تھا اسے ناؤ ہاؤ کا پتہ نہیں، اسے مارکیٹ کے اصول نہیں آتے، اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عزیزو جس کی دکان پہ رش لگا ہے نا وہ کسی کا پوتا ہے، اس سے کہ دادے نے میں نے شروع کی تھی، اس نے کسی سے سیکھا ہے، اس نے تجربہ حاصل کیا ہے۔ تجربہ اور عرفان جب انسان کو ہو جائے تب انسان کام کرے،
پھر محنت پوری کرے، نتیجہ ملتا ہے، نتیجہ نہ ملے تو دل پہ نہ لگائے کہ تقدیر میں لکھا تھا، تقدیر اس لیے ہے۔ بھاگ دوڑ کرے۔ ہم ایکسرسائز تب شروع کرتے ہیں جب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی شوگر کے اتنے پوائنٹ ہو گئے ہیں، آپ کی 400 کو شوگر چھو رہی ہے، 1 مہینہ نہ آپ نے ایکسرسائز کی تو پٹاخہ پڑ جائے گا، مر جاؤ گے۔ پھر ہمیں فکر پڑتی ہے کہ اب ہم نے روزانہ ایکسرسائز کرنی۔ ہم تو پریشانی کا منہ دیکھے بغیر منصوبہ کرتے ہی نہیں، سر پہ جب تاریخ آ جاتی تب ہمیں یاد آتا کہ ہم نے فلاں کے پیسے دینے۔ میٹر جب کاٹ لیا جاتا ہے پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ فلاں جگہ جو 10 روپے ضائع کیے، فلاں جگہ جو 5 روپے ضائع کیے، فلاں جگہ جو 100 روپے ضائع کیا، میں بچاتا رہتا تو یہ 1000 بن رہا ہے، بل تو میرا 500 آیا ہے، تو میں نے گل چھڑے اڑائے۔ میں نے عزیزو آپ کے سامنے جملہ رکھا ہے کہ زندگی میں آنے والی پریشانی ہماری ہی کسی سستی کا نتیجہ ہوتی ہے، اور ہم نے صرف مولویوں سے ایک کانسیپٹ سیکھا ہے کہ گناہوں کا نتیجہ ہے، گناہوں کا نتیجہ ہے، گناہوں کا نتیجہ ہے، گناہوں کا نتیجہ ہے۔ یہ یورپ والے گناہ نہیں کرتے، ان کو نتیجہ کیوں نہیں ملتا؟ محنت کافر بھی کرے خدا رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، اور لوگوں پرندے بھی گھر سے نکلتے ہیں۔ ہمیں یہ سکھایا اور سمجھایا گیا پرندوں کی طرح توکل کرو، اور لوگوں نے یہ سمجھا شاید پرندوں کے ساتھ توکل کرنے کی جو تشبیہ دی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ کوشش نہیں کرنی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کوشش کا تذکرہ فرمایا۔ تغدو خماسا، وہ صبح صبح نکلتے ہیں۔ ہماری تو آنکھ 12 بجے کھلتی ہے۔ ہمارے ذل الہی جب سو کے اٹھتے تھے گورا پورے بر صغیر کی حاضری لگا چکا ہوتا تھا، بر وقت منصوبے بندی اور کام پہ چڑھ کے پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے کو آتا ہے، نیچے سے اوپر کو نہیں جاتا۔ سر پہ چڑھ کے کام کروانے والے لوگ، انہیں ہی عزتیں ملی ہیں، انہیں کامیابیاں ملی ہیں۔ سارا دن سوئیں، ملازموں کے ہاتھ میں ہر چیز دے دیں، توکل اور اعتماد کریں اللہ پہ۔ ہم نے توکل اور اعتماد کے معنی اور مفاہیم نہیں سمجھے۔ نگرانی، توجہ، عرفان اور معرفت انسان کو پریشانی سے بچاتی ہے۔ مت وہ کام کریں جس کا پورا آپ کو تجربہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں فقیر نو سارا ہی پتہ ہے، وہ واقعہ فقیر ہی ہو جاتا ہے، فقیر ہی ہو جاتا ہے، کہتے ہیں فقیر نو سارا ہی پتہ ہے۔ ایک جگہ ہم بیٹھے تھے، مظہر صاحب بڑی مزیدار بات ہے، ایک بندے نے 3-4 بزنس مینوں کو نا رام کیا ہوا تھا، یونیورسٹی بنائیں گے، یونیورسٹی بنائیں گے۔ تو میں وہاں گیا، ویسے کوئی ملاقات تھی، ایسے یاسین ظفر صاحب بھی موجود تھے اس میٹنگ میں، چودھری یاسین ظفر صاحب۔ تو میں نے بعد میں ایک جگہ میں نے ملاقات ہوئی تو میں نے وہاں یہ بات کی، میں نے کہا آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ 70 پروفیسر اکٹھے کر لیں تو آپ انہیں سمجھیں گے یونیورسٹی بنا لیں گے۔ پاکستان کو نواز شریف چلاتا ہے، عمران خان چلاتا ہے، ہمیشہ کسی بڑی فرم کو چلانے والے لوگ نظر نہیں آتے ہوتے۔ یہ جو بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں نا ہمارے مارٹ، اصل میں جو ان کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ نہ عوام میں آتے ہیں، نہ لوگوں کو پتہ ہوتا کہ وہ کہاں بیٹھے ہیں، وہ تو نظر نہیں آتے۔ وہ ایک فیکلٹی ہوتی ہے الگ ہی، ان کی اپنی دنیا ہوتی ہے۔ جس طرح ہمارے ملک کی ایجنسیاں ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، ہمیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن اصل چلانے والے وہ ہوتے ہیں۔ باقی وہ سیلر مین سارے سامنے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ہر فیکلٹی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کے کچھ خفیہ ہاتھ ہوتے ہیں پیچھے، جو اس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بندے کون ہوتے ہیں؟ وہ ایک الگ سائنس ہے، جو بیس اور بنیاد ہوتے ہیں۔ اگر وہ پیچھے سے اٹھا لیے جائیں، آگے 70 بیٹھے پروفیسر فلاپ ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا فیکلٹی ہوتی ہے، اس کی منظوری کس طرح ہوتی ہے، اس کے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں؟ 27-28 کروڑ روپیہ لگا دینے سے، بلڈنگ بنا لینے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے ادارہ بلڈنگ کا نام نہیں ہوتا، در و دیوار کا نام مدرسہ نہیں ہے۔ اگر در و دیوار کا نام مدرسہ ہے تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کونین کے امام نے صفہ چبوترے پہ جو مدرسہ قائم کیا تھا اس کے در و دیوار نہیں تھے، اس کی چھت نہیں تھی، وہ ایک جگہ تھی، وہ ایک نظریہ تھا، وہ ایک فیکلٹی تھی۔
وہ ماہرین اور فنان اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے، اور وہاں سے سیکھنے والے دنیا کی امامت کے فریضے کے لیے وہاں سے نکلتے تھے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے راہبر بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ جو مرا پڑا معاشرہ تھا وہ کائنات کی مسیحائی کرنے، چونکہ اس معاشرے کا تعلق سیکھنے اور سکھانے کے ساتھ تھا، اور ہم اکثر بڑے مارتے ہیں بغیر سیکھے اور سکھائے ہوئے، بغیر تجربہ کیے ہوئے، میں بھی کیتا ہے، میں بھی کیتا ہے، میں بھی کیتا ہے، میں بھی کیتا ہے، گویا کہ پورے پاکستان کو موڈا میں ہی دیتا ہے۔ اگلا بندہ اعتماد کر لیتا ہے، اور پھر جب وہ ہمارے کہے پہ مارکیٹ میں اترتا ہے اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہماری زندگی میں پریشانیوں کا جو سبب ہے وہ یہ ہے حد سے زیادہ خوش ہو جانا، حد سے زیادہ پر امید ہو جانا۔ ایمان اور یقین رکھنا ہے اللہ پہ، ایمان اور یقین رکھنا ہے اللہ پہ، اللہ سے نا امید نہیں ہونا۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، جو چیز تمہیں ملی ہے اس نعمت پہ حد سے زیادہ خوش ہو جاؤ گے، شیخی بگارو گے، اپنے سے باہر نکلو گے، قرآن یہ کہتا ہے تمہیں پریشانی آئے گی۔ دوسرا طبقہ وہ ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو فوت ہو جانے پہ، چیز کے چھن جانے پہ انتہائی مایوسی اور قنوطیت میں چلا جاتا ہے۔ یہ قنوطیت دعائے قنوط والا نہیں ہے، یہ توئیں والا قنوط ہے، جس کا مطلب یاس اور نا امیدی ہوتا ہے۔ وہ قنوط تا کے ساتھ ہے، جس کا مطلب فرما برداری ہوتا ہے۔ قانتین ومن یقنط منکن، فرما برداری، جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ ایک ہوتا ہے قنوط توئے کے ساتھ، اسی سے ہے قنوطیت، نا امیدی، یاس، مردہ دلی، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، مجھ سے نہیں ہو سکتا، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اسلام اعتدال کا دین ہے، نہ زیادہ نیچے نہ زیادہ اوپر، بلکہ ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ امتوں وسطا، ہم امت وسط ہیں۔ وسطیت ہمارا، اعتدال ہمارا ایک مرکز ہے۔ ہماری خاص خوبی صفت امت محمدیہ کی یہ ہے کہ یہ امت معتدلہ ہے، یہ امت متوسطہ ہے، یہ اعتدال والی امت ہے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ نرم، بلکہ اعتدال والی، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، یہ درمیان میں رہنے والی ہے۔ جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ نہ میٹھا نہ بنو اگلا کھا جائے، نہ کوڑا نہ بنو اگلا تھوک دے۔ اعتدال، امتوں وسطا۔ اگر چیز چھن گئی ہے زیادہ مایوسی نہیں، اگر چیز آ گئی ہے تو حد سے زیادہ خوشی نہیں۔ ایتھے کہ ذرا زاویہ فٹ کرو تاکہ زندگی چ خوشیاں ہوں۔ ہمارا حال تو بعض دفعہ شیخ شلی والا ہو جاتا ہے۔ وہ اس نے ابھی پیپا سر پہ اٹھایا تھا، گھی کا پیپا جو ہم بچپن میں پڑھتے ہوتے کہانی، اس نے پورے خواب اس پہ، تصورات کی پوری بلڈنگ اس پہ، یہ اب جناب علی پیسے آئیں گے اور پیسوں سے مرغیاں لی جائیں گی، مرغیاں انڈے دیں گی اور پیسے کمائے جائیں گے، پھر میں شادی کروں گا، پھر میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، بچوں کو تو میں دے دوں گا، پھر میرے بچوں کے بچے مجھے پوتے دادے کہیں گے، دادا جی روپیہ دے دو، تو میں ان کو یوں ٹھٹا مار کے کہوں گا بھاگ جاؤ۔ وہ پیپا نیچے گر گیا، جس پیپے پہ اس کے خواب کی ساری عمارت تھی وہ نیچے گر گیا۔ بعض مثالیں لکھنے والی ہوتی ہیں، پروفیسر یاسین ظفر صاحب یہ بات فرماتے ہوتے ہیں کہ بعض پنجاب ضرب المثل ہیں کہ ہماری، وہ کہتے ہیں عزیزہ خالہ ہوتی تھی جو بڑے بڑے ضرب المثل کہا کرتی تھی، کاش ہم انہیں لکھ لیتے۔ جس طرح ایک وہ جملہ اکثر ہمیں سناتے ہیں کہ ہسائدہ نا نہیں روایدہ نا ہے، ہسائدہ نا نہیں۔ تانوں تجربہ ہویا ہونا ہے کہ تسی آپ دے کسی عزیز دا بچہ کول رکھ کے میٹرک کرا دیو، کی کرو؟ لیلو نہار چ لکھاں تسی قربانیاں دتیاں نے، فیساں بھریاں نے، لے کے گئے ہو چھڈیا ہے، استاداں نال مذاکرات کیتے نے، روزانہ کھوایا پیا ہے، 10 سالاں بعد کتے نہ کتے گل چھڑ پے گی کہ فلاں دن تیری بیگم نے پروٹھے بنا کے آدھے بچے نو دیتے سی، کی یا میرے نمانے نو نہیں سی دیتا۔ ہسائدہ نا نہیں چودھری جی، روایدہ نا ہے۔ اور ایک بڑا خوبصورت ضرب المثل پنجابی کا جو ہم نے بچپن سے سنا اور بزرگوں سے سنا، وہ یہ تھا کہ بگانی شہ تے مچھاں نہیں منوائی دیاں، بگانی شہ تے
مچھا نہیں منوائی دیا انہیں کیا ضرب المثل دی کہانی اصل چ ہے کہ ایک جگہ مقابلہ لگ گیا لسی پین کا، انہیں کہا میں انہیں لسی کوئی پیوے تو میں پیواں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مچھا نہ ہون۔ وہ پہلوان تھا، کسی نے اسے کہا کہ تو مچھا منوا، لسی تینوں میں پیواں گا، لسی تینوں۔ اس نے مچھیں منوا دی لیکن لسی پلانے والا مکر گیا۔ بغانی شہد مچھا منوائیاں، مچھا بھی گئیں لسی بھی۔ تو بغانی شہد چودھری کدے بڑک نہ ماریا کرو ایویں لے فلاں میرا انہیں بڑا تعلق ہے، اتنے می اور کسی نے نہیں پوچھتے تو چھوٹے موٹے تعلق کی کی حیثیت ہے۔ افسر آدمی نگاہیں پھیرنے میں لمحہ لگاتا ہے۔ خدا پہ اعتماد رکھیں اور اپنی صلاحیت پہ اعتماد رکھیں، اگلے کے تجربے سے سیکھیں، لیکن بغانی شے پہ کبھی بڑھ نہ ماریں، بغانی شے پہ کبھی بڑک نہ ماریں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی شے پہ بڑک مار کے اگلے کا گریبان پکڑنے کی۔ دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف، کمین گاہ کہتے ہیں جہاں سے تیر پھینکا جاتا ہے۔ دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف تو اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی ہے۔ یہ اکثر معاشرے چ پھسے ہوئے لوگوں پھساؤن والے کو سنگھی یار ہی نہیں، ایویں مچھرا کے شرط لوا چھڈی، نہر چ چھال مرا چھڈی، کسی بندے نہ ٹکر مروا چھڈی، لے تو چار لا دینیاں سی، میں تیرے نال ہی ہوں۔ اس کی شے پہ چار لگائیں اور بعد میں تھانے کچہری میں کیس چلا، اس بندے نے حلفاً لکھ کے دیا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہمیشہ کائنات خوشیوں کی شریک ہوتی ہے، غم کا کوئی شریک نہیں۔ سونیوں سجنوں عزت دا کوئی پائیوال نہیں جے۔ خوشی دے موقع دے سارے شریک نے، ممی تیرے لیے دعا کیتی سی، ممی یہ کیتا سی، ممی جو کیتا سی۔ پریشانیاں تے غماں دا پائیوال کوئی نہیں جے۔ کسی کے کہے پہ کسی سے ٹکر لینا ہو تو بغانی شے والی مثال کو یاد رکھیے، تب لیجئے جب پاؤں کے اندر طاقت ہو، جب استقلال ہو، خود کر سکتے ہو تو کیجئے، وگرنہ پریشانیاں آئیں گی۔ جتنا کر سکتے ہو اتنا کیجئے، مت کسی کے پیچھے لگ کے کسی کا گریبان پکڑیے، مت کسی کے پیچھے لگ کے کسی سے لڑیے، مت کسی کے پیچھے لگ کے لوگوں کو لڑوا کے خود یاریاں سیدھی کر لیتے ہیں۔ دنیا بڑی تیز ہے، لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ انسان کا سب سے زہریلا پن یہ ہے کہ یہ انسان کو استعمال کرتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے یہاں کھالے کے درمیان مجھے اس نے سائے کے لیے کھڑا کیا ہوا ہے، لیکن پتہ اسے تب چلتا ہے اس نے کھالا کراس کرنا تھا، اس نے تو میرے کندھے پہ پاؤں رکھنا تھا۔ بڑی بڑی جماعتیں استعمال ہوتی ہیں، بڑے بڑے سیاستدان استعمال ہوتے ہیں، بڑے بڑے لیڈر استعمال ہوتے ہیں، اور گھر خاندان قوم قبیلے کنبے میں آپ استعمال ہوتے ہیں۔ ہم کئی بار کسی کے کہے پہ کسی سے ٹکر لی ہوگی اور سوائے مایوسی کے ہمیں کچھ نہیں ملا ہوگا۔ ایک بہن کے پیچھے لگ کے ہم نے دوسری کو چھوڑا ہوگا، اس بہن کے ساتھ ہمارا لالچ یہ تھا کہ رشتہ لے لے گی دے لے گی، دوسری کو ہم نے چھوڑا، پھر رشتہ کیا، عذاب آیا، پریشانی آئی، وہ تو مل لیتی ہے لیکن جس سے رشتہ ہوا ہے وہ کبھی نہیں ملی۔ یہ ہمارے خاندان کی مثالیں، ہمارے گھر بار کی مثالیں۔ ہم کسی کے پیچھے لگ کے کسی کو چھوڑتے ہیں۔ لائی لگ نہ بڑھیا کرو، اسی بندے ہیں، انسان ہیں، بڑھیاں پیچھے لگ کے لائی لگ بڑھنا کسی مرد دی شان نہیں۔ اسی برے صغیر دی ساری قوم ہی لائی لگ ہاں۔ تسی یورپ جا کے تجربہ کر لو، جیڑا بندہ جڑے کام جا رہا وہ جا رہا سیدھا، کوئی جناب علی توپاں چ گولے چھڈی جاوے، کوئی لکھاں تانوں اوتھے نچدے سجے کھبے، کوئی فن دا مظاہرہ وکھاوندے، اے پٹو دا ایک پوتا بھی اوتھے نچدا ہے فراق پا کے، لیکن جو وہ اپنے کام جا رہا ہے وہ جا رہا ہے۔ تو آپ یہاں ہماری اس سرزمین میں تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ ہمارے ایک ساتھی نے یہ تجربہ کیا کہ وہ نہر کے، آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، ایک انسان کا وہ تجربہ اس نے کیا، وہ نہر دے پل تو نیواں ہو کے ٹھاں چاک رہا ہے، تے تھوڑی دیر بعد وہ پیچھے لمبی لین لگی، ساری ٹھاں چاکن ہے، سب نیچے جھانک رہے ہیں۔ یہ لائی لگ ڈھونڈے کا یہ حال ہے ہمارا، اور ہم نے اپنے بچوں کو بھی لائی لگ بنایا ہوا ہے، فلاں دے منڈے نے یہ کر لیا، فلاں دے منڈے نے یہ کر لیا، فلاں دے، ہم سارا دن اسے زد کوب کر کے پریشان کرتے ہیں۔ کریٹیویٹی نہیں ہے، تخلیق نہیں ہے،
ایجاد نہیں ہے. بچوں کو ملازم بنانے کے لیے کوستے ہیں, نقال بنانے کے لیے کوستے ہیں. عزیز ساتھیو, ہماری زندگی میں پریشانیوں کا ایک سبب حد سے زیادہ خوش ہو جانا بھی ہے. کبھی کسی کے سر پہ, کبھی کسی کے سر پہ, کبھی کسی کے سر پہ, اور جب سارے ساتھ چھوڑ گئے, سارے دروازے بند ہو گئے, انتہائی مایوس ہو گیا, قنوطیت میں چلا گیا. اسلام اسے کہتا ہے کہ نہیں, ابھی بھی ایک دروازہ کھلا ہے. اللہ سے مانگ, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو, اللہ کی ذات پہ اعتماد رکھ. اللہ کی ذات پہ اعتماد رکھ اور خود وقت کے ضیاع سے بچ. بر وقت منصوبہ بندی کر, بر وقت جاگ. سوئی رہنے والی قومیں کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچتی. تیری جاگیر چھوٹی ہے, تیری جاگیر بڑی ہے. تو نے اپنی جاگیر کی خیال آپ کرنا ہے, کوئی دوسرا تیرے جیسا خیال نہیں کر سکتا. اگر تجھے خود احساس نہیں ہے تو پھر سمجھ تیرے جیسا احساس کسی کو نہیں. اگر تیری فصل تیرے ہاتھوں اجڑتی ہے تو پھر کون ہے جو تیری فصل کو اجڑنے سے بچائے؟ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں زندگی کی گیموں کو, زندگی کے کھیلوں کو دل پہ لگانے سے بچنے کی تلقین کی ہے. لیکن فرمایا کھیلنا ہے, میدان میں اترنا ہے, مقابلہ کرنا ہے. جیت گئے تو کیا کہنا, ہار گئے تو بازی مات نہیں ہے. یہ بازی حق کی بازی ہے, یہ بازی تم ہی جیتو گے. انسان محنت کرے تو دنیا میں اگر اسے نتیجہ نہ ملے, اسلام اسے یہ کہتا ہے مایوس نہ ہو, اللہ نے اس کی محنت کا نتیجہ یقیناً رکھا ہے, لیکن اللہ کسی بہتر موقع پہ اسے عطا فرما دے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم. لوگوں آپ غور سے سنیے یہ آیات کا ترجمہ, انتہائی غور سے سنیے. دونوں آیات کا ربط آپس میں دیکھیے. پھر تیسری آیت جو ہمارے آج کے جمعے کا موضوع ہے اس کو میں ان دونوں آیات کے ساتھ ملاتا ہوں. دنیا کی زندگی ایک کھیل ہے, تماشا ہے, ایک خوبصورتی اور فخر کا اظہار ہے. بینکم, تم آپس میں دنیا کو استعمال کر کے, دنیا سیکھ کے حاصل کر کے ایک دوسرے کو بڑا بن کے دکھاتے ہو, اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, یہ مال اور اولاد یہ تکاثر کا ایک ذریعہ ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہے, تیرے پاس مال کم ہے. كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا. اس دنیا کی مثال ایک بارش کی ہے جو کسی کھیت پہ برستی ہے اور وہاں کھیتیاں اگتی ہیں اور پھر وہ کھیتیاں اپنی عروج اور اپنے اتمام اور اپنے کمال کو پہنچتی ہیں, پھر وہ زرد ہوتی ہیں تمہارے سامنے. ثم یکون حطاما, پھر وہ ریزہ ریزہ بنتی ہیں, ہوائیں ان کو آتی ہیں, اڑاتی ہیں, لے جاتی ہیں. وفی الآخرۃ عذاب شدید, صرف دنیا کی طرف جس کی توجہ رہی ایمان سے محروم رہا. یہ کافر لوگوں کو مخاطب یہاں کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے نتیجے تو اسے مل جائیں گے لیکن آخرت کے اندر اس کے لیے بہت ساری مشکلوں اور مصیبتوں کا سامنا ہے. ومغفرۃ من اللہ ورضوان, جو ایمان والے ہیں دنیا میں بھی نتیجے ملیں گے, خوشنودی بھی ملے گی اللہ کی طرف سے, بشارت بھی ملے گی. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, لوگوں جو دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے. سابقو, لیکن مقابلہ لا کے رکھنا ہے. سابقو اگلی آیت ہے, مقابلہ لا کے رکھنا ہے, ٹلیاں نہیں پڑنا. اپنے گھوڑوں کو, ان کی لگاموں کو تم نے, ان کی زینوں کو تم نے کس کے رکھنا ہے, ہمیشہ تیاری میں رہنا ہے کہ ان قریب کوئی چنگاری پھوٹے اور بھڑکے اور تم یک مشت ایسے آنن فانن میدان میں ہو, دنیا کا میدان ہو, کاروبار کا میدان ہو, ہر میدان میں اترنے کے لیے تم نے چوکس رہنا ہے اور جال پھینکنے کی تم نے ہمیشہ نظر میں رہنا ہے کہ کب موقع مناسب آئے, کب ہم جال پھینکیں. بر موقع جال پھینکو گے تو شکار آ جائے گا. سابقو, لوگوں کوشش کرو, محنت کرو. الی مغفرۃ من ربکم, اللہ کی بخشش کے لیے بھی کوشش کرنا پڑتی ہے, اکیلی دعائیں مانگ کے سو جانے سے بخشش نہیں ملتی. وجنت, اس جنت کے لیے بھی کوشش کرنا پڑے گی. ارضھا کارض السماء والارض, جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائیوں کی طرح ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ, ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہوگا, اللہ جسے چاہیں گے عطا کر دیں گے. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ بڑے فضل والے ہیں. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم, لوگوں جو بھی مصیبتوں میں پہنچتی ہے وہ مصیبت زمین میں ہو
ولا فی انفسکم، یا تمہاری اپنی جانوں میں ہو، الا فی کتاب، مگر وہ مصیبت ایک کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، من قبل ان نبرأ، وہ مصیبت پیدا ہونے سے پہلے ہی ہم نے لکھی ہوئی ہے، ہم نے لکھی ہوئی ہے، ہم نے لکھی ہوئی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، مصیبتوں کو آنے سے پہلے لکھ لینا اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے لیے آسان ہے۔ اللہ نے یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں انہیں لکھا ہے، ان کے اسباب کو لکھا ہے کہ یہ اگر کام کریں گے تو یہ مصیبت آئے گی، یہ کام کریں گے تو یہ مصیبت آئے گی، یہ گناہ کریں گے یہ مصیبت آئے گی، سستی کریں گے منزل چھن جائے گی، سوئے رہیں گے کفر کا غلبہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام اور آپ کی زندگی اور آپ کی حیات طیبہ اور آپ کی ذات گرامی قدر کون و مقام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محترم تھی، لیکن جتنی محنت کونین کے پروردگار رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی ہے، اتنی محنت بھی اللہ نے کسی اور سے نہیں کروائی۔ سر پہ نبوت کا تاج سجا دیا، دائیں بائیں فرشتے کھڑے کر دیے، تلواریں لے کے جبریل حاضر ہو گئے، لیکن ٹھٹھرتی رات میں، ٹھنڈی رات میں کونین کا امامین میدان مقتل کے وسط میں کھڑا قیادت فرما رہا تھا۔ محنت کرنا پڑتی، میدان میں اترنا پڑتا ہے۔ پھر فرمایا کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، لوگوں جو تم سے چھن جائے اس پہ مایوس نہ ہوا کرو، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اگر کچھ مل جائے تو آپ پہ سے باہر نہ ہوا کرو، تفرحوا، شیخی نہ بگھارا کرو۔ یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی میں پریشانی لاتی ہیں۔ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، اور زیادہ پھوتے مارنا انسان کو معاشرے کے اندر ڈی ویلیو کر دیتا ہے۔ بات وہی کریں جو ہم کر سکتے ہیں، وعدہ صرف اس سے کریں۔ ہم اپنا سٹیٹس بچانے کے چکر میں وعدہ کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ ہم وعدہ پورا نہیں کر پاتے تو ہم اپنی زندگی کو عجیب قسم کے عذاب میں گرفتار کر لیتے ہیں۔ اتنے بھی سیانے آکھیا ہے، سخی ناڑوں سوم پلا جڑا توڑ کے دوے جواب۔ تو ایسے سخی بننے سے بہتر ہے کہ انسان کھل کے کہے کہ بھئی میں یہ کر سکتا ہوں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگلا بندہ بھی ہم پہ امید لگائے گا، جب اس کی امید ہم سے بندھ جائے گی اور امید اس کی پوری نہیں ہوگی، اسے الگ پریشانی ہوگی اور ہم الگ شرمندہ ہوتے پھریں گے، اور کہیں ملیں گے تو آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکیں گے۔ یہ گل بس یہ لوگ کہہ دیں گے تھوڑا جہا تمہیں کورا بندہ ہے۔ ہم نے سنا ہے کئی لوگوں سے، میں نے اپنے بارے کئی دوستوں سے سنا ہے بڑا کورا آدمی ہے۔ تو کورا بننا بہتر ہے، جتنا کر سکتے اتنا کرو۔ بھی میں نہیں کر سکتا یہ۔ پچھلے دنوں ایک ادارے کا معاملہ تھا، وہاں میٹنگ میں نے انہیں کھل کے کہا کہ بھئی آپ جب یہ بات کرتے ہیں تو اس بات سے مجھے پریشانی ہوتی ہے، تو میں اس پریشانی سے بچنا چاہتا ہوں، میں نے نہیں آپ کے ساتھ بیٹھا کرنا، میرا کون سا نقصان ہوتا ہے آپ کے ساتھ نہ بیٹھنے سے۔ لیکن جب آپ یہی ضربے تقسیمیں کریں گے، ایک اکیلی میری جان ہے، تو یہ میں نے آپ کو صفائیاں دینے کے لیے نہیں رکھی ہوئی۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں ان پریشانیوں کی بنیاد پہ خود کو بیماریاں لگا لوں۔ عزیز سامعین، بالکل وہ وعدہ نہ کیا کریں۔ میری مائیں بہنیں بھی یہ سن لیں، اسی رشتہ ویکھن گئے آنے لے منڈا اے بھی کردا ہے، منڈا اے بھی کردا ہے، منڈا اے بھی کردا ہے، منڈا اے بھی کردا ہے۔ پھر جو چہرہ ہم بنا لیتے ہیں نا، پھر ہم اس چہرے کو بچانے کے چکر میں اپنی زندگی کو عذاب میں ڈال لیتے ہیں۔ میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں، جب کہیں بھی اشتہار چھپتا ہے اس میں 25-26 لقب لکھے ہوتے ہیں۔ اگر میں آپ کو اپنی آڈیو سناؤں تو آپ بڑا ہنسیں۔ اتنی سختی سے میں نے کئی دوستوں کو پیغام دیا کہ اگر آپ میرے نام کے ساتھ سے یہ القابات نہیں کاٹیں گے تو عظیم اختر آپ کے جلسے پہ نہیں آئے گا۔ میرا نام ہو سادہ عظیم اختر، لوگ گفتگو سنیں اور پوچھتے پھریں کہ بندہ کون ہے۔ میرے نام کے ساتھ لگے ہوں 27 لقب، گفتگو مجھ سے ہو نا، لوگ کہیں 50 لقباں چ نہ یہ پرون چھڈیا، گالے نو کرنی نہیں ہوندی۔ تو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی سے چہرہ اچھا بنوانے کی۔ پھر وہ جو الفاظ کی مالہ میں ہمیں پرو کہ جی دل کی دھڑکنیں تھام لیجئے، جی تشریف لا رہے ہیں فصیح البیان ادیب البیان، لفاظی کا تانتا باندھ دے، آپ پوری گفتگو میں وہ چہرہ بچانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس چکر میں آنے کی کہ یہ لوگ میری تعریف کریں کہ یہ ارب پتی کھرب پتی آ رہا ہے، دائیں دیکھتا ہے تو جناب علی کھیت اگ جاتے ہیں، بائیں دیکھتا ہے تو پودے لگ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہماری قسمت کے فیصلے بھی یہ کرے گا، کھل کے بتائیں بھائی میں ایک سادہ سا آدمی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرمایا کرتے تھے تو آپ یہ کہا کرتے تھے، انا بشر مثلکم انسا ولا تنسون، میں تم ہی جیسا بشر ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو میں محمد بھی بھول جاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔
تقدیر کے نوشتے اللہ کے رسول کو دکھلائے جاتے تھے لا کے. حدیث ہے سنیں گے، دل میں جگہ دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن فرشتے میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھے 2 کتابیں دی. کیا دیا؟ 2 کتابیں دی. ایک کتاب میرے دائیں ہاتھ میں تھی اور دوسری کتاب میرے بائیں ہاتھ میں تھی. جو دائیں ہاتھ میں تھی اس میں جنتیوں کے نام تھے، جو بائیں ہاتھ میں تھی اس میں جہنمیوں کے نام تھے. بیدینی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں میں. کتابین، یدانی کتابانی، مکتوب اسماء الجنہ، مکتوب اسماء اہل النار. رحمت کائنات علیہ السلام جس منصب پہ فائز تھے کہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میں جہنمیوں کی فہرست سے نام کٹوا کے جنتیوں میں لکھواؤں گا، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، دیکھو میں ہوں نا. رحمت کائنات علیہ السلام سے صحابہ نے یہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول جب جنتیوں کے نام لکھ دیے گئے برائی کے کیا معنی؟ جب جہنمیوں کے نام لکھ دیے گئے نیکی کے کیا معنی؟ نیکی کریں اگر نام جہنم کی فہرست میں ہے تو دوزخی، برائی کریں اگر نام جنتی کی فہرست میں ہے تو جنتی. نیکی اور بدی کے کیا کانسیپٹ رہ گئے؟ رحمت کائنات نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اعملوا فکل میسر لما خلق لہ. محنت تم کرو، کام تم کرو، عمل تم کرو. میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تمہیں کس طرح پتا چلے گا کہ تمہارا نام جنتیوں والی فہرست میں ہے یا تمہارا نام دوزخیوں والی فہرست میں ہے. میرے صحابہ اگر نیکی اور خیر کے کام کرنے تمہیں آسان لگے، مشکل نہ لگے، دل نہ گھبرائے، تم وقت دینے لگ جاؤ. خیر کے کام کرنا تمہارے لیے آسان کر دیا جائے، بدوں کی سلو کروانا تمہارے لیے آسان کر دیا جائے، کس کی زندگی سنوارنا تمہارے لیے آسان کر دیا جائے، کسی کی آخرت سنوارنا تمہارے لیے آسان کر دیا جائے، کسی کو اچھا مشورہ دینا تمہارے لیے آسان کر دیا جائے، تو سمجھو تمہارے نام جنت والی کاپی میں ہے. اگر لوڑوں کو لڑانا تمہارے لیے آسان کر دیا جائے، چگلیاں غیبتاں کر کے، منافقتاں پر کے، معاشرے نو ایک دوجے تو بیزار کر کے، بندے نو بوڑھی تے بوڑھی نو بندے بارے شک ڈال کے، ماں باپ ٹیلی لگا کے پوری کی پوری زندگی لوگوں کی اجیرن بنا کے اور باقاعدہ پروپیگنڈا سیکٹری بن کر کے، کبھی کسی کے خلاف کیس اور کبھی کسی تھانے کچہری میں کسی کے کاروبار کو دیکھ کر کے. کتنے ایسے جاننے نہ جاننے والے وکیل ہیں جنہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو عذاب بنا رکھا ہے، اپنے 4 ٹکے کی خاطر کروڑوں روپے کے پروجیکٹ انہوں نے داؤ پہ لگا رکھے ہیں. یہ ساری کی ساری پارٹیاں اور اس قبیل کے سارے انسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شر کا کام کرے اور خود کو چالاک اور چاتر سمجھے اور سمجھے کہ میں بہت بڑا کارنامہ سارا انجام دے رہا ہوں، اور شر کا کام کرنے میں، دکھ اٹھانے میں، تکلیف اٹھانے میں اسے کوئی پریشانی نہ ہو، کسی کا نقصان کرنے کے لیے باقاعدہ محنت کرے، پھر اسے خوشی ہو کہ دیکھیا نا ڈکا لا چھڑیا ہے، یہ سمجھ لے کہ اس کا نام خیر والے لوگوں میں نہیں ہے. اعملوا، یہ حدیث میرے ساتھ پڑھ لیں، جمعے کا ٹائم پورا ہو گیا. اعملوا فکل میسر لما خلق لہ. تسی کام کرو، جے تسی جنت واسطے پیدا کیتے گئے ہو تے جنت والے کام تہاڈے لیے آسان ہو جان گے، جے دوزخ واسطے پیدا کیتے گئے ہو تے دوزخ والے کام. اللہ سونے ساڈے لئی جہنم والے کام اینے کوکھیاں بنا دے، اینے کوکھیاں بنا دے جویں احد پہاڑ نو چک کے سر تے رکھنا ہے، اللہ اے تو بھی اوکھیاں بنا دے. تے خیر دے کام، اے عبداللہ ابن مسعود دی دعا ہے رضی اللہ تعالیٰ جہاں میں پنجابی ترجمہ کیتا ہے. سونے خیر دے کام ساڈے لیے آسان کر دے، سانو خیر دیاں کنجیاں تے خیر دے دروازے بنا، اسی خیر دے کام کریے، خیر بانٹیں. میں نے آپ کے سامنے جو باتیں رکھی ہیں ہماری زندگیوں میں جو پریشانی کے چند اسباب ہیں، اگلے جمعے اسی بات کو آگے چلائیں گے. اللہ کریم سے دعا ہے جو ہم سیکھیں اپنی اصلاح کریں اور اصلاح کے غرض سے یہاں آئیں اور اپنے آپ کو تبدیل کریں. انشاءاللہ تعالی دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہماری. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعے تو نہیں ہوتی بیٹے، اجازت نہیں ہے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ ومن والا. انشاءاللہ اگلے جمعے مزید اپنے آپ کو پریشانیوں سے نکالنے کے لیے، اور بہت سارے ہمارے ایسے ساتھی ہیں جس طرح میں نے پچھلے پچھلے 2 جمعوں سے پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی. یقیناً کچھ باتیں دل میں رہ جاتی ہیں، یاد ہوں گی آپ کو کہ کبھی بھی کسی کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں. کسی سے قرض پکڑ کے شادی کا بناؤ سنگار، کوئی ضرورت نہیں ہے. وہاں میں نے آپ کے سامنے ایک بات کی تھی
کہ میں اپنے بیٹے کے ولیمے پہ جو کروڑوں لگا دوں تو میری کون سا گاڑی نے 10 کلومیٹر سے 20 کلومیٹر سفر کرنے لگ جانا ہے، اور میں سادہ سا کروں تو کون سا 10 کے بعد اس نے 5 پہ آ جانا ہے۔ اس لیے کسی کی خاطر تکلف میں پڑھ کے پریشانی، مہمان بھی آ جائے نا جو ہو سامنے رکھ دیں، عزت بے عزتی اللہ کے ہاتھ میں ہے،